السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ عن ابن ابی ملیکۃ قال اوتر معاویۃ بعد العشاء برکعۃ وعنده مولا لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کی ذات گرامی کے لیے، اس کے بعد لا تعداد درود و سلام پیغمبر بحر و بر ہمارے رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کے بعد اگر مسلمانوں کے لیے سب سے معتبر کتاب ہے تو وہ بخاری، اور یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر لاکھوں حدیثوں میں سے چند ہزار کا انتخاب کیا ہے، تقریباً 7000 حدیثیں۔ تو حالانکہ ان کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں، تو پھر یہ جو حدیثیں انہوں نے اکٹھی کی تو اس کو اکٹھا کرنے کے اندر بھی 16 سال لگا دیے، یعنی جو مضمون ان کو یاد ہے اس میں سے انتخاب کرنے کے لیے 16 سال لگا دیے۔ اور یہ وہ امام بخاری ہیں جو 10-11 سال کی عمر کے اندر اپنے استاذوں کی غلطیاں نکال لیتے تھے۔ انتہائی ذہین، انتہائی فتین، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، اور ایک کتاب لکھنے کے لیے 16 سال لگا دی۔ تو وجہ یہ تھی کہ کام ایسا کرنا ہے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے سبق بھی یہی ہے کہ جو آج درس بخاری سننے کے لیے آئے ہیں کہ کام ایسے کرنے ہیں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور خاص کر جنہوں نے یہ بخاری کا درس لیا ہے ان کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے ہماری عزت، ہمارا وقار صرف ہمارے ساتھ وابستہ تھا، لیکن اب ہماری عزت کے ساتھ، ہماری ذات کی عزت کے ساتھ دین کی عزت وابستہ ہو چکی ہے۔ آج اگر ہم پر حرف آتا ہے تو وہ دین پر حرف آئے گا، وہ مدرسے پر حرف آئے گا۔ الزام دینے والے، بات کرنے والے جہاں فرد کی طرف انگلی اٹھائیں گے کہ یہ بندہ برا ہے، وہاں پر وہ یہ بھی انگلی اٹھائیں گے کہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے وہ بھی، اس نے بھی اس کی تربیت نہیں کی، جس ادارے کے اندر پڑھا ہے وہ ادارہ بھی اس کو سنوار نہیں سکا، جن اساتذہ سے سیکھا ہے وہ اساتذہ بھی اس کو مہذب نہیں بنا سکے۔ مطلب نہ صرف خود ذلیل ہوا، ادارے بھی، اساتذہ بھی، دین کا علم بھی، یہ سارا ہی اس کی ذات سے جو وابستہ ہو چکا ہے وہ سارا جو ہے اس کا وقار خراب ہوگا۔
تو لہٰذا یہ ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے کہ کام ایسا کرنا ہے رہتی دنیا تک کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور آج تک کہ دنیا کسی مسئلے کے اندر متفق نہیں ہے۔ آپ نے کوئی دین کا مسئلہ جاننا ہو، اس کا پتہ کرنا ہو کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، اور اس کے بعد جو علماء نام لیتے ہیں وہ ہوتا ہے اجماع، علماء کا اتفاق۔ اب ہمارے کئی استاذ ہیں، کئی بزرگ ہیں، کئی امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی مسئلہ لے کر آؤ کہ جس پر اجماع ہوا ہو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلانا عالم، فلانا علامہ، فلانا امام اس کے اندر اختلاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جس پر ساری امت متفق ہو۔ البتہ جمہور کا قول یہی ہے کہ ہاں اجماعی مسائل ہیں، لیکن بہرحال بعض علماء کی رائے یہ ہے، اللہ اکبر، ان کا کہنا ہے کہ کسی مسئلے کے اندر اتفاق موجود نہیں ہے، کوئی نہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر اختلاف کرتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا، سینکڑوں ہزار سے اوپر سال گزرنے کے باوجود آج تک دنیا جو ہے اس کے متفق ہے، اس کے بے نظیر ہونے پر، بے مثال ہونے پر۔ تو لہٰذا یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارا کردار بھی ایسا بے مثل ہونا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد یہ بخاری کا درس جو ہے انشاءاللہ ساری زندگی جو ہے ہم نے لیتے رہنا اور دیتے رہنا، بخاری پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا ہے، اس کا درس دیتے رہنا ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز درج کر دی ہے بے مثال ہے، بے نظیر ہے، دنیا کے لیے حجت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جو آپ کو پیش آئے اور بخاری کے اندر آپ کو اس کا حل نہ ملے۔ میں نے آپ کے سارے مسئلوں کے حل اس بخاری کے اندر رکھ دیے، لیکن ہم ہیں کہ ہم کو بہت سارے مسئلے پیش آتے ہیں جن کا حل ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ادھر آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے، ہم پوچھتے ہیں اپنے دل سے، ہم پوچھتے ہیں اہل یورپ سے، ہم اغیار سے پوچھتے ہیں ان مسئلوں کا حل کیا ہے۔ میں نے گھر چلانا ہے، میں نے معاشرہ چلانا ہے، میں نے ملک چلانا ہے، آپ بتاؤ کیسے چلاؤں؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت یہ کی، لوگوں آپ نے جو بھی بالکل